السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی 30ویں سپارے کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت میں بڑی اچھی بات لوگوں کو تاکید کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کا پیارا فرمان والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور جنہوں نے حق کی تاکید کی، حق بات کی تاکید کی، اور جنہوں نے صبر کی تاکید کی، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہا کہ گھاٹے میں ہیں۔ ان میں 4 قسم کے لوگ، جن کے اندر 4 صفتیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرنے والے ہیں۔ وہ نیک کام کرنے والے گھاٹے میں نہیں ہیں، ایمان والے اور نیک کام کرنے والے گھاٹے میں نہیں ہیں، اور جو حق کی بات کہتے ہیں، حق کی تاکید کرتے ہیں، حق کہتے ہیں سچائی کو، سچائی کی تاکید، سچی بات کہتے ہیں، اور جو صبر کی تاکید کرتے ہیں کہ صبر کرو۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں سے جو دور جاہلیت کے لوگ تھے، دور جاہلیت کے، جس میں انسانیت نام کی، اچھائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کفار مکہ سے اپنی ذات کو منوا لیا۔ دور جاہلیت میں اپنی ذات کو منوا لیا۔ لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہا تھا کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی، جو میرے امتی ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو میرے امتی ہیں وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے اور امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا میری اتباع کرو۔ اللہ کا بھی فرمان ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے رسول صادق ہیں، اللہ کے رسول امین ہیں، تو امتیوں کو بھی صادق اور امین ہونا چاہیے۔ یہی بات اس آیت کریمہ میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور جنہوں نے حق بات کہی اور جنہوں نے صبر کی تاکید کی۔ مختصر سی بات ہے، اس میں تمام پوری زندگی کا احاطہ ہے۔ نیک اعمال، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال صرف نماز پڑھنا ہے، نیک اعمال روزہ رکھنا ہے۔ جب بات نیک اعمال کی آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، یہ نیک اعمال۔ اتنا مختصر دائرہ نہیں ہے۔ نیک اعمال کا دائرہ سیرت رسول کو دیکھو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی داد رسی کی۔ جب بات آئی قول و فعل کی تو پھر وعدے کی پابندی میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک آدمی بازار میں کہہ کر کے چلا گیا کہ تھوڑی دیر ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں، وعدے کی پابندی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم پورے دن کھڑے رہے، دوسرے دن پھر کھڑے رہے، تیسرے دن وہ بازار سے آیا، بھول گیا تھا،
تو دیکھا اسی جگہ کھڑے، پوچھا کہ آپ اسی جگہ کھڑے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا وعدہ بھول سکتے ہو مگر محمد عربی اپنا وعدہ نہیں بھول سکتا۔ تو یہ اتباع رسول، وعدے کی پابندی ہونی چاہیے اور گفتار میں سچائی ہونی چاہیے۔ اللہ نے تیسرے سپارے میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا، اگر جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا تو اللہ لعنت نہیں فرماتا۔ سچائی ہی قائم رہتی ہے، حق بات ہی قائم رہتی ہے۔ آپ ابتدا سے لے کے انتہا تک 1400 سال کی تاریخ مسلمانوں کی اٹھا لو، جس نے بھی سچائی کی پابندی کی ہے، صادق اور امین بن کے زندگی گزاری ہے، ان کے تذکرے رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اور جنہوں نے خیانت کی، امانت میں خیانت کی، جنہوں نے اپنے وعدے کی پابندی نہیں کی، جنہوں نے اپنی قول و فعل میں سچائی اختیار نہیں کی، ان کے تذکرے چاہے وہ بھلے ہی کتنے ہی بڑے بادشاہ صحیح، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سدا ہوتی رہے گی، سنتے رہیں گے لوگ، عمل کرتے رہیں گے اور نیک اعمال کر کے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت پاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے سپارے میں ارشاد فرما رہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو۔ رسول کی فرما برداری ہمیں گفتار میں کرنی ہے سچائی، ہمیں کردار میں کرنی ہے وفاداری، ہمیں امانت داری، اور ہمیں تجارت میں اور قول و فعل میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، سونے میں، کھانے میں، معاشرت میں، تجارت میں، زراعت میں، ہر کام میں اللہ کے رسول کی سنتوں کو ادا کرنا ہے۔ فاتبعونی سے مراد یہ ہے۔ دیکھیں کیسے دعوت کی جاتی تھی، کیسے کھانا کھایا جاتا، کیسے پانی پیا جاتا۔ حضرت مولا علی کا قول ہے، ارشاد فرماتے ہیں پوچھا کسی نے کہ جانور میں اور انسان میں، یعنی انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حیوان میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے، دوسروں کے لیے کوشش کرتا ہے، اور حیوان اپنے لیے کوشش کرتا ہے۔ بھائی صبح سے شام تک اسے اپنا پیٹ بھرنا ہے، انسان ایک دوسرے کے لیے کرتا ہے۔ اب یہ اپنے دل میں خیال کر کے دیکھو کہ دوسروں کی مدد کرنے والے، دوسروں کے لیے سوچنے والے کیا اللہ کے پسندیدہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جنہوں نے صرف اپنی من مرضی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، چاہے وہ یزید کی شکل میں کیوں نہ صحیح، ابو جہل اور امیہ بن خلف، عتبہ شیبہ کی شکل میں کیوں نہ صحیح، اور چاہے کیوں نہ ایسے جو اپنی من مرضی کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوں، سب کے سب مٹ گئے۔ کتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے مگر پھر بھی مٹ گئے، نہ ان کی سلطنتیں رہیں، نہ ان کے قول و فعل رہے، نہ ان کے کوئی کردار کی بات کرتا ہے، بلکہ ان پر دشنام ہو گئے، ان پر لعنتیں پڑتی ہیں۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تھی۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں۔ دیکھیں تو صحیح حضرت فاروق اعظم کا کردار دیکھ لو کہ آدھی دنیا کے مالک ہوتے ہوئے جب سفیر روم آیا اور اس نے آ کر کے پوچھا کہ بادشاہی محل قصر شاہی کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے یہاں قصر شاہی کا، شاہی محل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کہا کہ پھر بادشاہ کہاں رہتے کہ مسجد میں ہوں گے۔ مسجد نبی کھجور کی شاخوں سے، کھجور کے تنوں سے جو ہے پٹی ہوئی مسجد تھی، کچی مسجد تھی، جب برسات ہوتی تو ٹپکتی اور کیچڑ ہو جاتی۔ اسی مسجد میں سے دیکھتے ہیں تو پر اس جگہ نہیں پاتے ہیں، پوچھا کہاں، تو لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ ایک جانب کو گئے، ایک جانب کو بتا دیا، وہ ادھر کو چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ کھجوروں کے باغ میں پہنچ گئے۔ سفیر روم یعنی روم اتنی بڑی سلطنت، اس نے تو شاہ کو، اپنے بادشاہ کو بڑے بڑے محلوں میں، بڑے بڑے شاہی تختوں پر، اور ہیرے جواہرات چاندی کے یعنی وہ تاج، جڑے ہوئے تاج دیکھے تھے۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ بادشاہ زرق برق پوشاک میں ہوتے ہیں، اسی تصور کو جمائے ہوئے وہ جاتا ہے۔ جا کر کے دیکھا کھجور کے باغ میں، کھجور کے درخت کے نیچے ایک پتھر کا تکیہ لگائے ہوئے آدھی دنیا کے بادشاہ لیٹے ہوئے، آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت فاروق اعظم۔ دیکھا جا کر، ان کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی اور آواز نہ دے سکا۔ کچھ دیر کھڑا رہا، جب خود ہی وہ جاگے، دیکھا، پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ ہکلا گیا، بات نہ بن سکی، تسلی دی، تشفی دی۔ پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں سفیر روم ہوں۔ کس لیے آئے؟
کس لیے آئے ہو؟ کہا اس بات کو میں بعد میں بتاؤں گا، یہ بتاؤ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھیں، مگر آج تک جیسا آپ کا چہرہ دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی کبھی طاری نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کتنا پیارا جواب! ہم اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے زمانہ، پورا زمانہ اس سے ڈرتا ہے۔ کتنی سادگی مسلمانوں! یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ حضرت عمر بن ابو العاص جو کہ مصر کے گورنر تھے، مصر کے گورنر، نیل ندی سوکھی اور اس میں دور جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ ایک دوشیزہ کو، کواری لڑکی کو زیورات پہنا کر کے اس کے گرم ریت میں دبا دیا کرتے تھے اور وہ نیل ندی جاری ہو جایا کرتی تھی۔ جب سوکھی آپ کے دور میں، یعنی مسلمانوں کے دور میں، تو کہا لوگوں نے آ کر کے یہ رسم ہے آپ ادا کر دو۔ انہوں نے کہا، صحابی رسول نے کہا کہ یہ اسلام گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو بلا وجہ قتل کیا جائے یا بلا وجہ ریت میں دفنایا جائے۔ آپ نے تمام ماجرا لکھ کر کے حضرت فاروق اعظم کو لکھ بھیجا۔ آیا مصر کا ایک سفیر اور وہ خط لا کر کے کہ بھائی بادشاہ کون سے؟ بتایا یہ ہیں جو گارے میں گارا بنا رہے، مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، لوگوں نے بتایا جو گارا بنا رہے ہیں نا، گارا، یہ ہیں ہمارے امیر۔ دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا۔ القصہ یہ وہ خط دیا، آپ نے اسی جگہ کھڑے کھڑے گارے میں کھڑے کھڑے خط کو دیکھا اور خط کے دوسری جانب اتنا سا لکھ دیا آپ نے کہ نیل، اللہ کے حکم سے اگر تو جاری ہوتا ہے تو ہو جا، اللہ کا ایک عاجز بندہ تجھے حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کے حکم سے تو جاری نہیں ہوتا تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں۔ مختصر سے جملے لکھ کر کے اسے جا کر کے نیل میں دفنا دیا۔ لے گیا خط وہ سفیر، جا کر کے تمام پورے مصر والے آ گئے کہ ایک رسم جو ایک دوشیزہ کو دفنانے کی تھی، آج ایک خط دفنایا جائے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ جیسے ہی خط دفنایا گیا، تاریخ گواہ ہے کہ نیل دوبارہ سے یوں ہی جاری ہو گیا اور آج تک خشک نہیں ہوا، ابھی تک خشک نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہے اللہ کی اتباع کرنا، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کا۔ سادگی دیکھیے، آدھی دنیا کے بادشاہ ہوتے ہوئے مسجد نبی میں گارا کر رہے ہیں، ان کی تو بات خراب نہیں ہوئی، آج مسجد میں اگر کام ہو تو بات خراب ہو جائے مالداروں کی، کوئی کم کرنے تیار نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لیا بڑے ایسا بڑھیا زرق برق لباس پہن کے آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے، جمعہ پڑھ لیا تو وعمل الصالحات ہو گئے، نیک عمل میں ہم داخل ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے مسلمانوں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج دیکھ لو مسلمانوں، حال یہ ہے، یہ پاکستان پورا ڈوبا ہوا ہے کہ جو مر گئے ڈوب گئے ہیں سیلاب میں، انہیں دفن کرنے کے لیے زمین نصیب نہیں ہو رہی، اور یہاں آپ سوکھا دیکھ رہے ہو، پوری کی پورا چوماسا گزر گیا اور یوں ہی خاک اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا پیارا فرمان ہے قرآن پاک میں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر سیلاب آ رہا ہے تو لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے، اور سوکھا ہو رہا ہے تو لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ پوچھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، یعنی اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا جو ہے پتہ کیسے چلے کہ اللہ ناراض ہے۔ ہم کلامی کو گئے کوہ طور پر اور لوگوں کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے اللہ کے سامنے روبرو پیش کی ہیں۔ اللہ، لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تیری ناراضگی کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری ناراضگی سے 3 باتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ میں بارش بے موسم کرتا ہوں، جب ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش کرتا ہوں، جب ضرورت ہوتی ہے تو بارش نہیں کرتا، یہ میری ناراضگی پہلا سبب۔ دوسرا یہ کہ میں نااہلوں کو حاکم مقرر کر دیتا ہوں، جو اہل نہیں ہوتے وہ حاکم مقرر ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ میں دولت بخیلوں کو دیتا ہوں، کنجوسوں کو دیتا ہوں، نہ وہ خود خرچ کرتے ہیں نہ کسی دوسرے کو دیتے ہیں۔ آج دیکھ لو تینوں باتیں آیا ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا